معزز سامعین، ہمارے ہاں ایک جملہ جہالت کی بنیاد پر اور دین اور دینی علم سے دوری کی بنیاد پر عقیدت میں اندھا ہو کر بولا جاتا ہے کہ شہباز کرے پرواز جانے راز دلا دے۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو دلوں کے راز جاننے والی راز صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ دل کے اندر کیا ہے، مخفی اور پوشیدہ کیا ہے، یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ تو دلوں کے راز جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ایک تو اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے کہ علیم و بذات الصدور ذات سے اللہ کی ہے، اور دوسرا اپنے باطن کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ظاہری طور پر ہم لوگوں کے سامنے بڑے صاف، بڑے ستھرے، بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، بڑے خوش اخلاق، با کردار، لیکن ہمارے باطن کے اندر خباثت، نیتیں خراب، نیتوں میں فتور، عقائد میں خرابی، ایمان کی کمی اور کمزوری، اگر باطن خراب ہے تو قیامت والے دن صرف ظاہری اعمال کی باز پرس نہیں بلکہ باطن کے بارے میں بھی باز پرس ہو۔ اپنا ظاہر بھی پاک کرنا چاہیے، اپنا باطن بھی ہمیں پاک کرنا چاہیے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورۃ طارق، چھوٹی سی سورت ہے آخری پارے، سورہ نمبر 86 کی آیت نمبر 9 میں فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن آزمائش کی جائے گی، امتحان لیا جائے گا، باز پرس کی جائے گی، کس کی؟ سرائر کی، مخفی باتوں کی، مخفی چیزوں کی، دلی اعمال کی، اعمال قلوب کی، نیتوں کی، باطن کی۔ ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ باطنی اعمال پر بھی باز پرس کی جائے گی، ٹٹولا جائے گا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کئی لوگوں کے رازوں کو برسر میدان محشر فاش بھی کر دیا جائے گا خلائق کے سامنے، اور کئیوں کے اوپر اللہ پردے بھی ڈال دے گا۔ تو پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کو بھی اللہ جانتا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ شہباز کی پرواز جانتی ہے، نہ دنیا جہان کا کوئی اور جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ تغابن سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، جو ابھی خطبہ میں نے پڑھی ہے، یعلم ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اسے کون جانتا ہے؟ اللہ۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم پوشیدہ خفیہ کرتے ہو، مخفی کرتے ہو، ان رازوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تمہارا ظاہر ہے، ظاہری اعلانیہ کام کرتے ہو، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں میں چھپی ہوئی راز اور بھید، ان کا علم پوری طرح رکھنے والا اللہ ذو الجلال والاکرام۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الحاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 18 میں فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، کوئی پوشیدہ رہنے والے بے تم سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اللہ ان رازوں کو، ان پوشیدہ باتوں کو بھی تمہارے سامنے کر دے گا۔ اور اس مضمون کی بہت ساری آیاتیں قرآن مجید کے اندر، قل ان تخفوا ما فی صدورکم، سورہ ال عمران میں ہے، کہہ دیجئے اگر تم اپنے دلوں اور سینوں کے اندر چھپاؤ، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو سینوں کے راز، سینوں کے بھید، اور ہمارا باطن، اور ہمارے اعمال قلوب، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ان سب کو اللہ ذو الجلال والاکرام پوری طرح علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی اعمال کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قیامت والا دن ہو، جو چیزیں ہم نے چھپا کر کی ہیں، جو اعمال ہم نے مخفی کیے ہیں، اور ہمارا باطن جو ہے وہ بدنما ہوا،
جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جس سے یہ مخفی ہو ہی نہیں سکتا، جس سے پوشیدہ ہو ہی نہیں سکتا، تو ہماری رسوائی کا سبب نہ بنے۔ تو میں اختصاراً یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن ان مخفی اعمال کو بھی ظاہر کریں گے کئی طریقوں کے ساتھ۔ اللہ خود تو جانتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے بھی اس کو عیاں کریں گے اور اس بندے کے سامنے بھی ان کو لا کر رکھیں گے۔ ان میں ایک طریقہ اس کے اعضائے جسم کی گواہی ہوتی ہے، جسم کے اعضاء کی گواہی قیامت والے دن، جو کام اس نے ظاہر یا پوشیدہ کیے، مخفی بھی کیے اور چھپا کے رکھے، اور قیامت والے دن بھی اگر جھوٹ بول کے چھپانے کی کوشش کرے گا، جو چھپا سکتا نہیں ہے، اللہ اس کے جسم کو بطور گواہ اس کے سامنے کھڑا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 24 میں فرمایا، یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن ان پر گواہ بن جائیں گی، گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں۔ ابھی تو زبان ہے نا، بندے کو اللہ نے اس پر اختیار دیا ہے، اچھا بھی بول سکتا ہے، برا بھی بول سکتا ہے، چپ بھی رہ سکتا ہے، جھوٹ بھی کہہ دیتا ہے، کوئی بات دل میں چھپا کے ظاہر کچھ اور بھی اظہار کر سکتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن یہ کنٹرول ختم، اپنی مرضی سے اب کلام نہیں، اب یہ زبان اللہ کے حکم سے بولے گی، جو حقیقت ہے وہ کر دے گا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں ان کے خلاف ہیں، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ بولیں گے۔ جس رب نے قوت گویائی زبان کو عطا کی ہے دنیا میں، قیامت کے دن وہ ہاتھوں سے بلوائے گا، ہاتھ بول کر کہے گا مجھ سے خدا کیجیے، ٹانگیں بولے گی، وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کیا کرتے تھے ان کے اعمال کا وہ بیگ جو ہے وہ رب کے سامنے اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اور اس کی زبانیں دے گی۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 56 میں ہے، آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اور ان کے ہاتھ ان کے پاؤں ہم سے کلام کر کے بول کر کہیں گے اس نے یہ گناہ کیا۔ ہمیں آیات میں صرف زبان کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا ذکر ہے، دیگر اعضائے جسم کا ذکر بھی سورہ حامیم السجدہ کے اندر موجود ہے۔ سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا ما جاؤہا، جب جو ہی وہ آئیں گے، اذا کے بعد جب ما آتا ہے تو وہ فوراً جیسے ہی جو ہی جب وہ آئیں گے وہ آگ پر پیش ہوں گے، شاہد علیہم، ان پر گواہی دیں گے، گواہ بن جائیں گے۔ کون؟ سمعہم، ان کی سماعت ہے، ان کے کان ان کے خلاف بولیں گے۔ دنیا میں کان کا کام صرف سننا ہے، قیامت والے دن یہ بول کر بھی گواہی دے گا۔ شاہد علیہم سمعہم وابصارہم، ان کی آنکھیں بول کر کہیں گی اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ وجلودہم، ان کے چمڑے بولیں گے، جس اوپر جو کھال ہے، جو چمڑا ہے، یہ بول کر اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اور یہ بولے گا جو وہ عمل کیا کرتا تھا جو اس کے خلاف گواہی دے گا، اور وہ ان سے کہے گا لما شہدتم علینا، میرے ہی ہو، ہاتھ میرا، پاؤں میرا، کان میرے، چمڑا میرا، جہنم میں گئے یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ چمڑا یہ بھی کرے گا۔ لما شہدتم علینا، وہ میرے خلاف ہی گواہی کیوں دے دی؟ قالوا، وہ کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس رب نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، آج اس رب نے ہمیں بلوا دیا۔ انسان دنیا سے جتنا بھی چھپ جائے اور اپنے اوپر بطور گواہ اس کا کان، اس کی آنکھ، اس کا چمڑا، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں بطور گواہ بن کے مخالف فریق کے مخالف گواہ بن کے اس کے خلاف کھڑا ہے، کہے گا ہم کیا کریں، ہمیں تو اس رب نے بلوایا ہے، اگلوایا ہے، ہم نے سب کچھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَطِيعُونَ، اور تم چھپاتے ہو، تم نہیں چھپاتے،
اس بات سے تو تم نہیں چھپا کے پردہ نہیں کر سکتے کہ تمہارے خلاف تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور تمہارے چمڑے گواہی دیں، اس سے تم چھپا سکتے ہو؟ یعنی آج ایک انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، بند کمرے میں کرتا ہے، دنیا میں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ اپنے رب سے اگر وہ خائف نہیں ہے، اس کا ہاتھ اس کے ساتھ ہے، اس کے پاؤں اس کے ساتھ ہے، اس کی کان اور آنکھیں اس کے ساتھ ہے، اس کا چمڑا اسی کے اوپر ہے، یہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ فرمایا کہ دنیا میں جتنا بھی چھپاؤ تم ان سے تو نہیں چھپاتے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان کرتوتوں کو جانتا نہیں ہے۔ ظننتم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، جو تم کثیر اکثر اعمال تم کرتے ہو برے، کیا اللہ ان کو نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ تمہارے سامنے ان اعمال کو بھی لا کر کھڑا کرتا ہے۔ جامع صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2969، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو میں ہنسا کیوں ہوں، مسکرایا کیوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیوں مسکرائے، میری بتائے کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے اپنے بندے کے ساتھ مخاطب ہونے سے ہنسا ہوں۔ قیامت والے دن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور اس پر جب حجتیں قائم ہو جائیں گی، وہ کہے گا اے اللہ الم تجرنی من الظلم، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں؟ تیرا تو وعدہ تھا نا کہ میں ظلم نہیں کروں گا، ہاں یہ تو تھا، تو نے مجھے ظلم سے پناہ دے دیا کہ آج ظلم نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ میں اپنے ان گناہوں کے خلاف آج کسی گواہ کی گواہی کو قبول نہیں کرتا، لہذا یہ میرے اوپر ظلم ہے کہ ان کی گواہی پر مجھے سزا دی جائے، حالانکہ اللہ تو خود جانتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں کسی کی گواہی کو آج قبول نہیں کرتا کہ یہ میرے خلاف کرام الکاتبین اور تیسری دیگر جتنی بھی گواہیاں ہیں، ان گواہوں کو میں اپنے خلاف نہیں مانتا۔ اچھا نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کفا بنفسک اليوم علیک شہیدا، آج اپنے لیے تو خود ہی گواہ کافی ہے، اور یہ کرامن کاتبین ہی کافی ہے۔ اس کے منہ کے اوپر ٹھپا لگا دیا جائے گا، بس اب اس کے ہاتھ بولے یہ گناہ اس نے کیا، پاؤں بولے یہ گناہ اس نے کیا، سماعتیں بساتے بول کے کہیں گے یہ گناہ اس نے کیا، اور جب اللہ اس کی وہ زبان کھولے گا کہے گا ظالموں میرے خلاف ہی تم نے گواہی دے دی، حالانکہ میں تمہارا ہی دفاع کر رہا تھا، میں یہ تمہارے لیے ہیلا کر رہا تھا کہ تم بچ جاؤ، اور تم نے میرے ہی خلاف گواہی دے دی۔ تو قیامت والے دن یہ منظر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے خلاف بطور گواہ اسی انسان کو لے کر آئے گا۔ دوسرا، ہم زمین کے اوپر بھیجے گئے ہیں اور زمین کے اوپر ہی رہتے ہیں، زمین کے اوپر ہی چلتے ہیں، بند کمرے کے اندر اگر ہم گناہ کریں تب بھی، اور سر عام گناہ کریں تب بھی، زمین کے علاوہ ہم زمین کے اوپر ہی گناہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الزلزال سورہ نمبر 99 کی آیت نمبر 4 میں فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ زمین کے اوپر کیا کیا ظلم ہوئے، زمین کے اوپر اس انسان نے کیسے کیسے کرتوت کیے، یہ زمین بول کے اس کے خلاف اس کے کارنامے ظاہر کرے گی کہ میرے اوپر چلتے ہوئے یہ ان گناہوں کے اندر ملوث تھا۔ میں اختصار اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کا عمل نامہ کتاب زندگی جو تحریر ہو رہی ہے، ہم میں سے ہر شخص کی کتاب تحریر ہو رہی ہے، اب اس کی مرضی ہے اس کے صفوں میں اچھائی تحریر کروا دے گا، برائی تحریر کروا دے گا، جسے ہم عمل نامہ کہتے ہیں۔ قیامت والے دن کسی کو دائیں ہاتھ میں وہ عمل نامہ سرٹیفکیٹ پکڑایا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ یہ کیا ہوگا عمل نامہ؟ یہ اس کی کتاب زندگی ہے جو اس کی لمحہ بلمحہ تحریر ہو رہی ہے، اور کرام کاتبین اللہ کے فرشتے اس کی تحریر کر رہے ہیں۔ اور یہ تحریر کیسی کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الکہف، سورہ الکہف میں جس والے دن پڑھنے کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے،
15वें पारे में सूरह नंबर 18 आयत नंबर 49 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया वो भी किताब, किताब पेश की जाएगी, रखी जाएगी। वतरल मुजरिमीन मुशफिकीन, आप देखेंगे मुजरिम खौफ ज़दा होंगे, क्योंकि इंसान को अपने करतूतों का पता होता है ना, मैंने जिंदगी कैसी गुजारी। अब ये परेशान होंगे, इनकी किताबें जिंदगी इनके सामने लाई जाएगी और कहेंगे क्या, या वैलता मा लिहाज़ल किताब, हाय अफसोस इस किताब को क्या हो गया, इस किताब को क्या हो गया। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, ना इसमें कोई छोटी बात छोड़ी, ना इसमें कोई बड़ी बात छोड़ी, इल्ला अहसाहा, अगर उसको गिन लिया, जब्त कर लिया, ववजदू मा अमिलू हादिरा, दुनिया में जितनी 60 70 80 90 साल की जिंदगी में जो जो किया वो सारे अमल अपने सामने पाए। करके तो हम भूल गए, साल बाद भूल गए, तौबा की भी तौफीक अगर नहीं हुई, लेकिन क़यामत वाले दिन छोटी छोटी बात तो क्या, जर्रे बराबर बात भी, बड़ी बात भी वो अपने सामने मौजूद और हाजिर पाएगा और अफसोस करेगा कि हाय अफसोस इस किताब को क्या हो गया, इसने तो मेरी छोटी छोटी बातें भी नहीं छोड़ी, बड़ी बातें भी नहीं छोड़ी, सबको जब्त कर लिया है और सब कुछ उसके सामने हाजिर कर दिया है। ववजदू मा अमिलू हादिरा, बड़ा मुश्किल लम्हा होगा। किताब जिंदगी, इक़रा किताबक, बाकी हिसाब किताब को छोड़, ये अपनी जिंदगी की किताब पर जो तू करता आया है, कफा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, आज तेरे हिसाब के लिए तू खुद ही काफी है, ये अमल नामा और ये तेरी किताब ही काफी है। अमल नामे के बाद उसके लिए मजीद गवाह, आज़ाब भी गवाह देगी, जमीन भी गवाही देगी, उसकी किताब जिंदगी अमल नामा भी उसके सामने होगा और दीगर गवाह भी आएगी। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 के आयत नंबर 69 में फरमाया, व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, जमीन अपने रब के नूर के साथ मुनव्वर हो जाएगी। व वुदिअल किताब, किताब रखी जाएगी। वजीअ बिन नबिय्यीन वश्शुहदा, अंबिया को भी लाया जाएगा जो बतौर गवाह पेश होंगे और दीगर शुहदा जो लोगों पर गवाही देंगे उनको भी लाया जाएगा, इस पर दीगर गवाह भी आएंगे। और सूरह अल-इंफितार सूरह नंबर 82 आयत नंबर 10 से 12 तक, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, तुम्हारे ऊपर हमारे मुहाफिज फरिश्ते हैं जो किरामन कातिबीन हैं, यअलमून मा तफ़अलून, जो तुम करते हो वो जानते हैं, वो लिख लेते नोट कर लेते हैं, कल क़यामत वाले दिन हमारे सामने पेश कर दिया जाए। ये चंद चीजें जो इंसान के बातन को और जाहिर दोनों को, उसके मख्फी अमाल को, उसके एलानिया अमाल को, उसकी छोटी बातों को, उसकी बड़ी बातों को, सारी की सारी चीजें उसके सामने लाए। और उसके अलावा मुजरिम वैसे भी पहचाने जाए, ये सारी चीजें भी उसके ऊपर होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह रहमान सूरह नंबर 55 की आयत नंबर 41 में क्या फरमाया, युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहिम, अपनी निशानियों से पहचाने जाएंगे मुजरिम। वयुखज़ु बिन्नवासिय वल अक़दाम, कदमों और निशानियों से उनको पकड़ा जाएगा और वो अपनी निशानियों से पहचाने जाएंगे। क्या निशानियां हैं? मुजरिमों की खुसूसी और स्पेशल निशानियां होंगी, उनमें एक चेहरा सियाह काला, ज़िल्लत टपक रही होगी, दांतें पड़ रही होंगी और स्याही चेहरे में बनी हुई होगी। यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह, क़यामत वाले दिन को चेहरे रोशन चमकदार, अल्लाह हमारे चेहरे भी वैसे और कुछ चेहरे सियाह काले। अम्मल लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम फ़फ़िन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून, जो सियाह चेहरे वाले हमेशा जहन्नम में रहने वाले, अल्लाह हमारे चेहरों को क़यामत वाले दिन स्याही से बाकी, उनके चेहरों को ज़िल्लत और स्याही लपेट लेगी, ढांप लेगी। तो ये भी उनकी एक निशानी है चेहरे की से। यौम नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा, क़यामत वाले दिन हम मुजरिमों को जब इकट्ठा करेंगे तो नीली आंखों वाले होंगे, इनकी निशानी है। तो ये अपनी अलामत और निशानी से वाज़ेह सरेआम लोगों के होगा कि ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुजरिम। तो ये कई तरह से उसकी चीजें जो है वो उस वक्त उसके सामने जाहिर की जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में तो छुप गए,
اور دنیا میں اپنے اعمال بد کو چھپا گئے اور اپنے باطن کو چھپا گئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلائق کے سامنے ان کے عیوب کو لے آئے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ، یہ بڑی رسوائی، ایک عذاب اور عذاب کے ساتھ یہ جگ ہنسائی اور لوگوں کے سامنے اس کو کرنا، یہ اور زیادہ اس کی رسوائی کا اور عذاب میں سختی کا باعث بن گیا۔ ہمیں ایک شخص ہے جو دنیا میں کسی کو، ویسے تو بہت سی چیزیں میں اختصاراً چیزیں اپنے وقت کے اندر پوری کرتا ہوں، کہ جو عیوب کو، جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، لوگوں کے عیوب کو ٹٹولنے والا، قیامت والے دن اپنے چھپے ہوئے گناہ بھی اللہ اس کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ کون سا آدمی؟ ایک آدمی بظاہر ٹھیک ہے، یہ ٹو میں ہے، کوئی عیب تلاش کرو اس کا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ عیب تلاش کر کے اس کی اصلاح کروں، اس کی درستگی کروں؟ نہیں، مقصد کیا ہے؟ اس کو کسی نہ کسی طرح رسوا کروں، اس کی کوئی نہ کوئی غلطی میں ڈھونڈوں، تلاش کروں، اور پھر اسے میں زمانے کے سامنے لاؤں اور اس کی رسوائی کا سبب بن جاؤں۔ ایک مسلمان کے لیے ایسا رویہ اور انداز اپنانے والا قیامت والے دن رسوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2032 ہے، آپ منبر پر تشریف فرمائے اور منبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی، فنادى بصوت رفیع، آپ نے بلند آواز کے ساتھ یہ صدا لگائی، اونچی آواز کے ساتھ، کیا؟ یا معشر من اسلم بلسانہ، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے تو مسلمان ہو چکے ہو، اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہو، لیکن ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں گیا، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو۔ ایک روایت کے مطابق مسلمانوں کی لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، اور ان کے عیوب کو توڑ نہ لگاؤ، ان کے پیچھے نہ پڑو۔ کیوں؟ فرمایا جو کسی مسلمان کے عیوب کی ٹول لگاتا ہے، ٹٹولنے کے لیے تلاش میں لگا رہتا ہے، کسی کا عیب سامنے آئے میں اس عیب کو ظاہر کروں، اللہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ اس کے عیوب کے پیچھے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وَلَوْ كَانَ فِي رَحْلِهِ، اگر وہ اپنے گھر کے اندر بھی چھپا ہوا ہو، اللہ اسے زمانے کے سامنے رسوا کر دیتا ہے، یفضح، اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ فِي رَحْلِهِ، اگر وہ اپنے گھر کے اندر چھپا ہوا کمرے میں وہ اپنے باطن کو پلید کر رہا ہے، اللہ دنیا کے سامنے اس کا باطن لے آئے گا۔ کیوں؟ یہ مسلمانوں کے عیوب کو ٹٹولنے والا ہے، مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کرنے والا ہے۔ اللہ اسی طرح ریاکار، جامع صحیح مسلم حدیث نمبر 1905 ہے، ایک شخص اگر دکھلاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے نا، قیامت والے دن رسوائی کا سبب بنے گی۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، ابھی وقت نہیں ہے اس کو پورا بیان کروں، آپ نے کئی بار سنی ہوئی ہے، ایک عالم، ایک شہید، ایک سخی، جو 1905 سے مسلم ہے، لوگوں کے سامنے ان کو لایا جائے گا اور کیا کہا جائے گا؟ جھوٹ بولتے ہو، علم اس لیے حاصل کیا، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، سخاوت اس لیے تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جہاد اس لیے کیا لوگوں کے سامنے بہادری اور جرأت کے کارناموں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تو یہ ریاکاری اس کے لیے جگ ہنسائی کا سبب بنا۔ اس طرح خیانت، دھوکہ اور فریب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6178 ہے، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، جب اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں ساری مخلوقات کو جمع فرمائیں گے، اب میدان میں ساری مخلوق ہے، جمع ہے، اللہ خائن کے لیے ایک جھنڈا لگا دے۔ جھنڈا دور سے، آپ جھنڈا لگاتے ہیں نا، دور سے علامت پتہ چلتی ہے یہ جھنڈا لگا ہوا ہے، یہ جھنڈا دور سے پہچان کرتا ہے۔ لِكُلِّ غَادِرٍ لِبَاءٍ، ہر ایک دھوکے باز فریبی کے لیے یہ ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، اور کیسے کیا جائے گا؟ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بِن فُلَانٍ، یہ فلان کے بیٹے فلان کا دھوکہ ہے۔ آج تو پتہ کرتا میں ٹھگیاں مار لوں، فریب کر لوں، اسے کیا پتہ چلے گا بیچارہ سادہ مسلمان بنتا ہے، لیکن قیامت والے دن اس کے لیے جھنڈا اوپر نصب کیا جائے گا،
ساری مخلوقات کے سامنے، اور اس جھنڈے پہ پکارا جائے گا وہاں پر، یہ فلاں بن فلاں کا غدر ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، ٹھگی ہے۔ قیامت والے دن یہ شخص بھی رسوا ہو جائے۔ اور کچھ نصیب ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پوشیدہ گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے میں بھی ڈال دے گا۔ ایک تو وہ نا جن کو اللہ رسوا کرے گا، سر عام اس کے راز کھول دے گا، لیکن کچھ ایسے جن کے رازوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث نمبر 4012 ہے، ان اللہ ستیر، اللہ کی ایک صفت ہے ستیر۔ ستیر اور ستار کا ایک معنی ہے، مطلب پردہ پوشی کرنے والا، صدر پوشی کرنے والا، ایوب پہ پردہ ڈالنے والا، دونوں کا ایک معنی ہے۔ لیکن جو لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کی صفت کے لیے، وہ ستیر استعمال ہوا ہے، ستار استعمال نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں جو کثرت کے ساتھ بولا جاتا ہے نا لفظ اللہ کی صفت میں ستار بولا جاتا ہے، لیکن ستار حدیث سے ثابت نہیں ہے، معنی اگر ایک ہے لیکن لفظ بھی وہی استعمال کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ان اللہ ستیر، اللہ تعالیٰ ستیر ہے، یحب الستر، اللہ پردے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کتنا ستیر ہے، کتنا ستیر ہے۔ جامع صحیح بخاری میں روایت ہے 2441 نمبر حدیث ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو بھی گئی نا یہ ان کی شان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ یدنی المؤمن، قیامت والا دن ہے۔ اب کچھ لوگ آپ نے سنا نا جن کی رسوائی سریعان ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک مومن کو قریب کرے گا اپنے اور اس کے اوپر پردہ ڈالے گا، اس مومن کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، ایک شخص سامنے سے آیا، کہتا ہے اللہ کی سرگوشی کے بارے میں جو روایت سنی ہے بیان کریں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ مومن کو اپنے قریب کرے گا اور اس مومن کو اوپر پردہ ڈالے گا۔ اب مومن کی اللہ کے ساتھ سرگوشی ہو رہی ہے، کسی اور کو نہیں پتا، یہ سرگوشی میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ کیا شان ہے مومن، اب کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہتے ہیں اتعرف ذنب کذا و کذا، او فلانا گناہ یاد ہے، فلاں گناہ تو نے جانتا ہے یہ گناہ کیوں کیے؟ کہا اقرار کرتا ہوں یہ گناہ مجھ سے کہ فلاں گناہ، اب یہ پردے میں بات ہے، سرگوشی میں ہوتی، دوسرا نہیں سن رہا، مخلوقات کے سامنے یہ بات نہیں آ رہی۔ کتنا مہربان ستیر ہے وہ کہ پردے میں کر کے اسے سرگوشی میں پوچھے فلاں گناہ یاد ہے، پہچانتا ہے اس کو؟ پہچانتا، فلاں گناہ پہچانتا ہے، فلاں گناہ بھی تو نے کیا تھا، پہچانتا ہے، سارے گناہوں کا یہ اعتراف کرے گا اللہ پہچانتا ہوں یہ گناہ میں نے کیے، مجھ سے سرزد ہوئے، اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ اب یہ اپنے دل کے اندر سوچے گا میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اللہ نے مجھے اپنے قریب کر کے میرے سارے گناہوں کی لسٹ میرے سامنے رکھ دی اور مجھ سے اقرار کروا لیا، میں نے اقرار کر لیا، اب میں پکڑا گیا، مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سنو، دنیا میں تو نے گناہ کیے تھے نا، وہاں میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا، جی اللہ پردہ ڈالا تھا، لوگوں کو تو نہیں پتا، پتا چلا تھا تیرے گناہ نہیں پتا، نہیں پتا، انا اغفر لک اليوم، آج معاف کرتا ہوں۔ دنیا میں تیرے ان گناہوں پر سترتھا لعلیک فی الدنیا، دنیا میں تو میں نے ان پہ ستر ڈالا تھا، تو بظاہر ان گناہوں کی وجہ سے رسوا نہیں ہوا، تیرے گناہ تجھ تک محدود رہے، جا آج ان گناہوں کو معاف بھی کرتا ہوں۔ اور جو کافر ہے، منافق ہے، ظالم ہے، ان اللہ فینادی علی رؤوس الاشہاد، ابن ماجہ میں اس کی حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تمام موجود لوگوں کے اندر منادی لگائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، ان کے گناہوں کو سرے عام بیان کیا جائے گا، یہ وہ ظالم ہے جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا تھا۔ اور مومن کو اللہ اپنے قریب پردے میں کر کے اس کے گناہوں کا اعتراف کروا کے اللہ اس کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس آدمی کے گناہوں کو اللہ پردہ ڈالتا ہے؟ اب معروف حدیث آپ سنیں، من ستر مسلمن، ایک ہے ایپ ٹٹولنے والا رسوا ہو گیا نا، اس کے مقابل من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کے ایپ پہ پردہ ڈالتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اس کے ایپوں کے اوپر کیا کرے گا؟ پردہ ڈالے گا۔ اور کل امتی معافی الا المجاہرین، بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے، کئی بار آپ سن چکے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2990 ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6069 ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کیا جائے گا، مجاہرین کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ مجاہرین کون ہیں؟ مجاہرین جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے فخریہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کیا اور اس گناہ کو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، یہ فحاشی کرتا ہے، یہ بدکاری کرتا ہے، یہ سود کھاتا ہے، اعلانیہ ہے، بورڈ لگایا ہوتا ہے کہ میں پاپی گنہگار رب کا باقی نافرمان ہوں، یہ گناہوں پہ دلیر ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اگر بغیر توبہ کے مر گئے، اسی عمل سے مر گیا۔ اور اعلانیہ گناہ میں سے یہ بات بھی ہے، کون سی؟ میں ایک شخص رات کو گناہ کرتا ہے، کشیدہ کرتا ہے، کسی کو نہیں کرتا، لیکن صبح ہوتی ہے اپنے دوستوں کو، اپنے دوسرے لوگوں کو کہتا ہے عامل تو تاریخ کہتا ہوا کہتا میں نے رات کو نا فلاں کام کیا، فلاں جو اپنے گناہوں کا اظہار خود لوگوں کے سامنے کرتا ہے، یہ بھی اعلانیہ ہے۔ اور اعلانیہ گناہ کرنے والے کو اللہ معاف نہیں، خود معاف نہیں کرتا اگر توبہ کے بغیر وہ مر جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اعلانیہ گناہ کرنے والے، ان کے عیوب کے اوپر پردہ نہیں ڈالا گیا۔ اس سے کیا نکلتا ہے؟ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ بیان نہ کرے، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے، اور اس طرح مسلمانوں کی کوئی غلطی اس کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کی رسوائی کے لیے اور اس کی رسوائی کو بنیاد بنا کر لوگوں کے سامنے اس کے عیوب کو بیان نہ کرے کہ شخص رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، کیونکہ اگر ایسا کرے گا اللہ اس کے عیوب کے اوپر بھی پردہ ڈالے گا۔ قیامت والے دن یوم تبلی السرائر، سرائر کے بارے میں بھی بعض پرسوں اور آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، جو ہماری اندر چھپے ہوئے راز ہیں، ہمارے اندر کے باطن اعمال ہیں، اللہ انہیں بھی پاک اور صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔